السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے پروجیکٹ پر کام۔ نور نے ایک بڑا سا کاغذ میز کے اوپر رکھا ہوا تھا جس پر وہ مختلف لکیریں کھینچ رہے تھے۔ اس کی ساری باتیں اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ ہم سب نے مل کر مصطفیٰ کمال کو بے وقوف بنانا ہے۔ ان کی سالگرہ آنے والی ہے۔ اس بار ان کی سالگرہ پر ان کے ساتھ بہت بڑا پرینک کریں گے۔ مجھے بتاؤ، تم لوگوں میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ میرے پاس بہت ہی زبردست آئیڈیاز ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار ہم پکڑے بھی نہیں جائیں گے۔ تم نے پچھلی بار بھی ہم لوگوں کو گارنٹی دی تھی۔ ہادی نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بیزاریت سے کہا تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ پچھلی بار پلان میں کچھ لوپ ہولز پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس بار میں پوری گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ وہ پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی، معاف کرنا، میں تمہارے اس پلان میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ ندا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج کل وہ ویسے بھی کورین سیریز دیکھ رہی تھی۔ اسے ان سیریز سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہ باقی کسی شرارت میں حصہ لیتی۔ جہاں تک جمال کا سوال تھا تو وہ اپنی کلاس فیلو میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ہر وقت چیٹ جی پی ٹی پر یہی سرچ کرتا رہتا کہ لڑکی کو کیسے قابو میں کرتے ہیں۔ ایک بار تو اس نے جمال کی ہسٹری بھی پڑھی تھی۔ ہنس کر اس کا برا حال تھا۔ وہ کافی عرصے تک جمال کو بلیک میل کر کے اسے پیسے بھی لیتی رہی تھی کہ اگر تم نے مجھے اتنے پیسے نہ دیے تو میں تمہاری ہسٹری کے اسکرین شاٹس فیملی گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ اور وہ بیچارہ ہر بار اپنی عزت کھو جانے کے ڈر سے اسے اس کی منہ مانگی رقم دینے کے لیے راضی ہو جاتا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل تو کرتا تھا کہ اس لڑکی کا گلا قلم کر دے جو کہ ان پر بہت بڑا عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ ویسے ایک بات اور مجھے ہمیشہ ہی حیرت ہوتی ہے۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ ہادی کے کہنے پر اس نے فوراً سے اپنے کان اس کی باتوں پر لگا دیے تھے۔ تمہارے ماما بابا نے تمہیں اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے؟ اگر میری تمہارے جیسی بیٹی ہوتی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اس کو بیسمنٹ میں بند کر دیتا۔ جب تک اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا تب تک میں بیسمنٹ کا دروازہ ہی نہیں کھولتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ فوراً ہی باہر بھاگا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کو پکڑ نہیں پائی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ دوبارہ سے کمرے میں واپس آئی تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ لرز اٹھی۔ مصطفیٰ اس وقت اس کے بنائے ہوئے نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ محترمہ کی ڈرائنگ بہت ہی بیکار تھی، مگر اس نے کبھی یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی تھی، مگر آج وہ یہ بات ایکسیپٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، بلکہ اپنے رب کا لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ مصطفیٰ اس کے پلان کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ لیکن جب اس کی نظر مصطفیٰ کی تصویر پر پڑی جو کہ اس نے دیوار کے ساتھ چپکائی ہوئی تھی، اور اس تصویر پر بہت سے تیریں لکھی ہوئی تھیں، ایک تیر مصطفیٰ کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا اور دوسرا اس کی ناک پر۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے خونخوار انداز میں بولا تھا۔ پتہ نہیں
شاید کسی چھوٹے بچے کا کام ہے۔ اس حویلی میں تم سے زیادہ چھوٹا ذہن کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازا تھا، مگر اس کے سامنے اسے باتیں سنانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کل انکل مراد کے گھر تم کیا لینے کے لیے گئی تھی؟ کچھ آم، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اپنی گردن جھکا دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے قدموں میں اپنا سر رکھ دے گی۔ کتنی بار سمجھایا میں نے تمہیں کہ مت کھایا کرو، لڑکیوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ ہادی بھی تو کھاتا ہے، آپ اسے کیوں نہیں کچھ کہتے؟ اس کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اور تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں کوئی بہت بڑا جلاد ہوں؟ میں ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ویسے بھی ہیں، اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ پھر سے اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو نا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی اچھے طریقے سے آتا ہے۔ ابھی تمہارے دماغ میں جو بھی منصوبہ چل رہا ہے اس کو نکال دو، کیونکہ اس بار تم پکڑی گئی تو تمہیں بخشا نہیں جائے گا، بلکہ تمہیں سزا دی جائے گی، اور سزا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہوگی، جو تمہیں پسند بھی نہیں آئے گی۔ اس بار تم شکایت دے کر دادی جان کے پاس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ جا رہی ہیں۔ تمہارے ماما بابا بھی ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ 3 مہینوں سے پہلے ان کی واپسی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس رکنا ہے۔ وہ اسے پہلے سے خبردار کر رہا تھا اور اسے ساری ڈیٹیل دے رہا تھا۔ مصطفیٰ کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈر جائے گی، جبکہ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے مجھے اتنی انفارمیشن دی ہے۔ آپ کا احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ جاؤ جا کر اسٹڈی کرو، ہر وقت ہی لوفریاں کرتی رہتی ہوں۔ وہ گنگناتی چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے دیوار پار سے اپنی تصویر ہٹائی تھی اور اس کو پھاڑ دیا تھا۔ جس طرح کی اس لڑکی کی حرکتیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ وہ دوبارہ سے اس نقشے پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا تھا۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں تو آ چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے انجان بن گیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ صرف ایک بار محترمہ اپنے پلان پر کام شروع کرے اور پھر وہ اسی سے اپنے طریقے سے نپٹے۔ میں نے اپنی پانی کی پسٹل ریڈی کر دی ہے۔ اس نے اپنی پسٹل میں پانی بھر دیا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس پسٹل کی مدد سے اس جلاد کو لوٹنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کراٹے چیمپئن ہے؟ اگر اس کی 1,00,000 تمہارے منہ پر جا کر لگی تو تمہارا تھوبڑا اڑ جائے گا۔ توبہ توبہ، کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہو تم؟ یہی تو وجہ کہ تمہارے پاس کوئی بھی لڑکی زیادہ عرصے تک ٹکتی نہیں ہے۔ تمہیں تو بات کرنے کی ہی تمیز نہیں ہے۔ او میڈم، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ اگر میرے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے تو تمہارے پاس کون سا کوئی لڑکا ہے؟ بلکہ تمہاری تو اپنی حرکتیں لڑکوں جیسی ہیں۔ تم سے شادی کرنے سے پہلے بھی انسان 100 بار سوچے تھا۔ مجھے صرف ایک بات کلیئر کر دو، فی الحال تم میرے گروپ میں ہو یا پھر میرے خلاف ہو؟ آف کورس میں تمہارے گروپ میں ہوں، تو پھر میرا ساتھ دو، میری ٹانگ مت کھینچو۔ وہ دونوں اس وقت موٹر بائک پر سوار تھے۔ شدید سردی تھی، دونوں کے وجود ہی کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ہم ان کو لوٹیں گے؟ کب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو لوٹ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تم جب پلان شروع کرنے سے پہلے ہی مایوس لوگوں جیسی باتیں کرتی ہو تو مجھے بہت ہی زہر لگتی ہے، کیونکہ محترمہ مجھے آپ کی صلاحیتوں پر پورا یقین ہے۔ اچھا میری بات سنو، جیسے ہی وہ حویلی سے تھوڑے فاصلے پر ہوں گے ہم ان کے سامنے جا کر بائک روک دیں گے۔ میں ان کے سامنے یہ پانی کی پسٹل تان کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس نے بلیک کلر کی پانی کی پسٹل اٹھا رکھی تھی۔ اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہم تم سے ڈر کر اپنا والیٹ تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے؟ بلکہ تمہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے قدموں میں گر جائیں گے، تم سے معافی مانگیں گے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اچھے کی امید رکھو۔ وسط اپنی گاڑی آہستہ سپیڈ میں چلا رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ دونوں راستے میں ہی کھڑے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ لوگ پھر سے وہی بے وقوفی کر رہے تھے جیسے ہی
اس کی گاڑی مخصوص جگہ پر آ کر رکی تو وہ جلدی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کر کے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک کمال کا اداکار تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے اور وہ کانپنے کی بھی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دیکھا، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آدمی جتنا بہادر بنتا ہے اتنا بہادر نہیں ہے۔ دیکھو تو، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اندر سے کیسے بھیگی بلی ہے اور باہر سے شیر بنتا ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ شیر ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے اور اینڈ پہ یہ شیر ہمارا ہی موئے موئے کر دے گا۔ میں قسم اٹھا کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں، جتنا میں اس انسان کو جانتا ہوں یہ سب کچھ کرنا اس کی پرسنالٹی کے سراسر خلاف ہے۔ یار، اس نے تو چودھریوں کے قربان میں ہی ان کے جرگے میں کھڑے ہو کر ہاتھ ڈالا تھا اور سب کو کھلے عام دھمکی دی تھی، بلکہ للکارا تھا۔ وہ کیسے ہم لوگوں سے ڈر سکتا ہے؟ بس تم اپنی آواز تھوڑی سی چینج کرو، بلکہ ایسا کرو اپنی آواز کو بھی بہت موٹا بنا لو۔ اتنا بھی موٹا نہیں بنانا کہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک کرنے لگے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ ہادی کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ چپ کر جاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو تمہیں زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے تو میرے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب کی بار اس نے اپنی آواز موٹی بنا لی تھی۔ دراصل ان لوگوں نے اپنے چہرے پر ڈاکوؤں والا ماسک پہن رکھا تھا اور اپنی آنکھوں پر ہی کالے رنگ کا چشمہ پہنا ہوا تھا۔ ہاتھوں پر گلوز پہنے ہوئے تھے۔ وہ پورے کے پورے بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس تھے۔ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، کوئی بھی جگہ ایسے نہیں چھوڑی تھی جسے دیکھ کر وہ ان کو پہچان سکتا۔ دیکھو، تم لوگ جو بھی چاہتے ہو میں تم دونوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے مت مارنا، مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پتا تھا مجھے، یہ آدمی ہے ہی ڈرپوک، اس کا تو سارا اورا ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ جس پر جو پہلے تھوڑا تھوڑا کرش تھا وہ کرش بھی ختم ہو گیا۔ وہ برے برے منہ بناتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولی، اپنا بٹوا اور باقی ساری چیزیں اتار کر یہاں زمین پر رکھو، گاڑی کی چابی بھی یہاں پر رکھو اور خود الٹے ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تمہیں درخت کے ساتھ باندھ دوں گی اور پھر ساری رات اسی درخت کے ساتھ بندھے رہو گے۔ سوچ سمجھ کر بات کریں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کی باتیں آپ پر ہی الٹی ہو جائیں۔ وہ پراسرار انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کی باتوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ پائی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہادی کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ انسان ہمارے ساتھ گیم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خبردار، جو تم نے یہاں سے قدم بھی پیچھے ہٹایا، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے ہو جاؤ گے۔ میں تو پہاڑ بنانے کے لیے بھی تیار ہوں، بس مجھے اس انسان کے ہاتھ ذلیل نہیں ہونا ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اگر تم نے میرے ساتھ آنا ہے تو آ جاؤ، اس طرح سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگا تھا۔ اپنی موٹر بائک میں بیٹھ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب اس جگہ پر بالکل آگے کھڑی تھی۔ خبردار، جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ورنہ میں یہ پسٹل چلا دوں گی۔ چلا لو، ویسے مجھے تم لوگوں سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ کم سے کم پسٹل تو ویسے لیتے جیسے کو دیکھ کر انسان کو واقعی میں ڈر لگتا ہے۔ یہ تو دور سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور دیکھو کچھ پانی نیچے بہہ بھی رہا ہے۔ زمین پر گرتے ہوئے پانی کے قطروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ نور کو اپنی جان فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یعنی میں پکڑی گئی ہوں؟ جی بالکل، آپ پکڑی گئی ہیں۔ چلیں جلدی سے اپنے چہرے پر سے ماسک اتاریں اور یہ چشمہ بھی میرے حوالے کریں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ماسک اتارا۔ وہ موبائل بھی میرے حوالے کرو جس کے ذریعے تم لوگ میری ویڈیو بنا رہے تھے، تاکہ مجھے پورے خاندان میں بدنام کر سکو۔ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ جب انسان کسی کو بیوقوف بنانے کی پلاننگ کرتا ہے تو ایسی جگہ پر جا کر کرتا ہے جہاں پر کوئی تیسرا شخص موجود نہ ہو۔ تم لوگ اس بیوقوفی کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے وہ حویلی کے ہر شخص کو پتہ تھی۔ حویلی کا کوئی بھی ایسا کونا تم لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا جہاں پر کھڑے ہو کر تم لوگوں نے مجھے
ڈسکس نہ کیا ہو۔ اس نے جیسے ہی اپنے چہرے سے ماسک اتارا تھا، اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اس کے سامنے سب سے زیادہ خڑوس اور بقول اس کے خاندان کا سب سے پتھر دل انسان کھڑا تھا، جس کے دل کو دھڑکانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اب آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ وہی سب کو جو تم نے میرے ساتھ کرنے والے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رسی میرے حوالے کرو۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں اس نے ایک رسی بھی اٹھا رکھی تھی۔ مطلب یہ نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ اس نے فوراً سے رسی اپنے پیچھے چھپا لی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں سے وہ رسی کھینچ رہی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا درخت کے قریب لے گیا تھا اور پھر اس کو درخت کے ساتھ باندھنے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں تایا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں یہ سب کچھ تایا جان کو دکھانے کے لیے ہی کر رہا ہوں، تاکہ انہیں بھی تو اندازہ ہو جس لڑکی کو انہوں نے حد سے زیادہ ڈیل دی ہوئی ہے، وہ ان کی ڈیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ویڈیو تایا جان کے نمبر پر شیئر ہو چکی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دادی جان کو بھی بھیج دی تھی تاکہ وہ بھی اپنی پوتی کے کرتوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور بعد میں اس پر اپنا غصہ نہ نکالیں اور نہ ہی اس کو برا بھلا کہیں، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ غلطی ساری اس چڑیل کی ہوتی تھی اور الزام محترم پر آ جاتا تھا۔ آپ دیکھیے گا، آپ کا الگ سے حساب ہوگا۔ فرشتے آپ کو کونے میں لے جا کر آپ سے حساب کتاب برابر کریں گے، لیکن پھر بھی ان کا دل نہیں بھرے گا۔ مجھ سے پہلے تم اپنے حساب کتاب کے بارے میں سوچو۔ تقریباً 3 گھنٹوں تک وہ اس کے سامنے ہی گاڑی میں بیٹھا رہا تھا، جبکہ وہ دیوار کے ساتھ بندھی رہی تھی۔ رسی اس کے پیٹ کے ساتھ نہ چھوڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنے پیٹ میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھیں، مگر ظالم انسان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ منی بیسٹ مووی دیکھنے سے کوئی ٹوکیو نہیں بن جاتا۔ ٹوکیو اس کی مووی کا فیورٹ کردار تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، اس کی کزن اس پر جملے کسنے لگے تھے۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ ان سب کے ہی منہ نوچ ڈالے، مگر وہ بے بس تھی۔ اندر ہی اندر مصطفیٰ کمال کو بھی گالیاں دے رہی تھی، جس نے اس کی شرارت سب حویلی والوں کے سامنے ہی کھول کر رکھ دی تھی۔ محترم ہادی صاحب تو حویلی سے غائب بھی ہو گئے تھے۔ اس دن اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانا تھا۔ حویلی جانے کی بجائے وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس شہر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کو اندازہ تھا اگر حویلی واپس گیا تو پکڑا جائے گا اور دوبارہ باہر نہیں نکل پائے گا۔ آج سے تم غداری کرو گی، اس کی امی جان نے اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے کھانا بنانا زہر لگتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ جب میں یہ پیاز دیکھتی ہوں تو میرا دماغ گول گول گھومنے لگتا ہے۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں کاٹنے ہوتا۔ وہ زور زور سے اپنی ٹانگیں زمین پر مارتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے گھر اس کی اماں نے بیلن اس کی کمر پر مارا تو درد سے کرانے لگی۔ ہائے مجھے مار ڈالا، ظالم عورت، چپ کر کے کام پر لگ جاؤ، دوبارہ مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے، اور یہ سارا پیاز تم نے خود اکیلے ہی کاٹنا۔ اس کے بعد میں تمہیں اگلا کام بتاؤں گی کیا کرنا ہے۔ خبردار، جو تم نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی۔ آج تو بڑے بڑے لوگ کچن میں موجود ہیں، ذرا میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دینا۔ جمال کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارے لیے ایک کپ زہر بناؤں گی، وہ تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی پلا دینا۔ دونوں ہی ہمارے سر پہ عذاب بن کر نازل ہو گئے۔ ہماری حویلی کتنی پرسکون ہوتی جب یہاں پر مصطفیٰ اور جمال نامی بلا نہ ہوتی۔ دراصل وہ دونوں ہی بھائی تھے اور دونوں ہی سنجیدہ مزاج تھے۔ جمال پھر تھوڑا ہنسمکھ تھا، لیکن مصطفیٰ کمال کو تو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے مسکرایا ہی نہ ہو، اور نور کو اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ میں مانتا ہوں تمہارا زخم بہت گہرا ہے اور تمہیں تکلیف بھی شدید ہے، لیکن میں تمہیں صبر کی تلقین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس مرہم ہوتا تو میں ضرور تمہارے زخموں پر رکھ دیتا، لیکن چلو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اس کے کندھے کو تھپکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ زور زور سے موٹا موٹا پیاز کاٹ رہی تھی۔
اچانک کی چھری اس کے ہاتھوں پر لگی۔ ایک دو پیاز کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ اب اس نے باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال جو کافی دیر سے کچن میں موجود تھا اور اس کی کاروائیاں نوٹ کر رہا تھا، اس کا دل تھوڑا سا بے چین ہوا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا بے وقوف لڑکی؟ کوئی تو کام ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کو پاکستان واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو اپنی ساری زندگی لندن میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ تم پھر سے میرے ساتھ زبان درازی کر رہی ہو۔ جانتی ہو کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کچن میں تو لا کر آپ نے کھڑا کر دیا۔ مجھے میری زندگی کا سب سے بھیانک خواب سچ ہو گیا ہے۔ مجھے کھانا بنانا نہیں پسند۔ وہ پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح پہنچنے چلنے لگی تھی۔ مطلب اب تم روز شام کا کھانا بنایا کرو گی؟ واہ، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں صرف آج ہی کھانا بناؤں گی، پھر کبھی بھی نہیں۔ جاؤ اس پر جا کر مرہم رکھو اور پھر سے کچن میں آؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ اگر 10 منٹ کے اندر یہاں پر نہ پہنچی تو پھر حویلی کی صفائیاں بھی تم سے ہی کرواؤں گا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس حویلی کا بڑا بیٹا ہوں۔ یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہی ہوتا ہے اور میں جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہوں۔ آپ کھلے عام بدماشی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ تم نے جو سمجھنا ہے سمجھ جاؤ۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ شاباش۔ وہ اپنی انگلی پر سنی پلاسٹک لگا کر وہاں سے آگے گئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ملازمہ نے پیاز کاٹ دیا تھا اور اب اس کا کام ہانڈی بنانا تھا۔ اس کی امی اس کے پہلو میں ہی کھڑی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کی اماں بہت ہی سخت تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ ہمیشہ ہی ان کو گھما دیتی تھی یا پھر اپنے بابا کے پیچھے جا کر چھپ جاتی تھی۔ اس کے بابا کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اسے کام کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی اماں نے اپنی نگرانی میں اسے سارے کام کروائے تھے۔ رات کے وقت جب وہ کچن سے باہر نکلی تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ بال اڑے ہوئے تھے اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف چور نظروں سے دیکھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، یعنی آج رات میں آرام سے یہاں پر بیٹھ کر مووی دیکھ سکتی ہوں۔ واو! حویلی میں سب لوگوں کو ہی تلقین کی جاتی تھی کہ 10 بجے کے بعد کوئی بھی نہ جاگے، اور جو شخص 10 بجے کے بعد جاگے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ساری سزائیں مصطفیٰ صاحب نے ہی تجویز کی تھی، ورنہ حویلی کے بڑے اتنے سخت مزاج بالکل بھی نہیں تھے۔ اس نے ملازمہ کو حویلی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اس کو پکار اٹھی۔ رانی، میری بات تو سنو۔ جی جی بیگم صاحبہ، حکم کریں۔ وہ مودبانہ انداز میں اپنا سر جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارا وہ خروس نواب کہاں پر ہے؟ بی بی صاحبہ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بتاؤ کہ اس حویلی میں خروس کون ہے؟ اچھا، آپ مصطفیٰ کمال کی بات کر رہے ہیں؟ جی بی بی صاحبہ، وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سو گئے ہیں۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ 11 بج رہے تھے۔ ہاں، اس وقت تک تو سب کو سو جانا چاہیے تھا۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی تھی۔ آواز کافی آہستہ تھی، صرف اس کو ہی سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھ میں اس نے لیس کا بڑا سا پیکٹ اٹھا رکھا تھا۔ تقریباً 1 بجے کا وقت ہوا تو اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب ہی صوفے پر آ کر بیٹھا ہو۔ اسے لگا تھا کہ جمال آیا ہے۔ ہاں جمال، مجھے بتاؤ تم نے کون سی مووی دیکھنی ہے؟ وہ جلاد سو؟ وہ مصطفیٰ بھائی، آپ یہاں پر؟ جی بالکل۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم نے کس حد تک میری باتوں کا اثر لیا، مگر یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا ہے۔ کیا تمہیں اصول توڑنے کا بچپن سے ہی بہت شوق ہے، یا پھر اب آ کر تمہارے دماغ میں یہ خناس بھرا ہے؟ ارے بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ دوبارہ اگر تم نے مجھے اپنا بھائی کہا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جی، آپ بس حکم کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میرے منہ سے اپنے لیے کیا سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو شہنشاہ ڈرامے مت لگاؤ اور مجھے بتاؤ کہ رات کس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ صبح تم نے کالج بھی جانا ہے، اور میں نے جب کہا ہے کہ رات 10 بجے کے بعد کوئی بھی نہیں جاگے گا تو تم کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ میں برتن دھو رہی تھی۔ چلو، یہ تو حویلی کا کام ہو گیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کی چالاک برش اشش کر اٹھی تھی، یعنی کام کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ذرا سا انجوائے کیا کر لیا
محترم کے تیور ہی بدل گئے تھے. میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں یہ مووی دیکھنے لگی ہوں. آپ ہی تو دیکھیں کس قدر اچھی مووی ہے. جیسے ہی اس کی نظر ٹی وی پر پڑی اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے کیونکہ ٹی وی پر اس وقت رومانٹک سین چل رہا تھا. اس نے ریموٹ اٹھایا اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی مگر ٹی وی بند ہونے کی بجائے آواز اونچی ہو گئی تھی. کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور اس طرح کی موویز دیکھ کر آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ قسم اٹھا لے مصطفیٰ بھائی، میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ صاف سی مووی ہے. میں ابھی ٹی وی بند کر دیتی ہوں. وہ اٹھی، اس کا پاؤں چادر میں پھنسا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑی تھی. ہائے میں مر گئی. یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. میری وجہ سے؟ وہ حیرت سے چلاتے ہوئے بولا. کہاں آپ نے ہی مجھے بد دعا دی ہے. جب بھی آپ مجھے بد دعا دیتے ہیں تو میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے. تمہیں تو میں اب ایک ایسی ڈوز دوں گا جس سے تمہاری عقل ٹھکانے پر آ جائے گی. آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے ہیں. میں دھمکی بالکل بھی نہیں دے رہا ہوں. میں بس تمہیں خبردار کر رہا ہوں. جلدی سے ٹی وی بند کرو اور میرے کمرے میں آؤ. اماں نے کہا کہ رات کے وقت اپنے میل کزنس کے کمرے میں مت جایا کرو. میں صبح اماں سے آپ کی شکایت لگاؤں گی. کیا مجھے رات کے وقت بالکل رات کے اندھیرے میں اپنے پاس بلا رہے تھے؟ مصطفیٰ نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا. بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو. غصے کے مارے اس کی آواز پھٹ گئی تھی. آپ پر بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے. یہ کہہ کر وہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ مصطفیٰ اس کی بات سن کر تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا. اب دیکھو تم نے اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس وقت ایک عجیب و غریب کیمیکل بنانے میں مصروف تھی. آخر کر کیا رہی ہو؟ اس نے پانی میں ایک سپرے گھولا تھا جو کہ ہیئر ریموول تھا. بہت ناز ہے نا اس کو اپنے بالوں پر. اب دیکھو اپنے اس کو کیسے گنجا کرتی ہوں. یا میرے اللہ، خبردار جو تم نے ایسی کوئی بھی بے وقوفی کی. دیکھو یہ سراسر زیادتی ہے. زیادتی تو میرے ساتھ ہو رہی ہے. جب دل کرتا ہے اس کا مجھے تگنی کا ناچ نچانا شروع کر دیتا ہے. تم خود ہی مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ جب تک تم اپنی عزت نہیں کرواؤ گی تب تک کوئی بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا. اور خبردار جو تم نے ان کے ساتھ یہ والا پرینک کیا، اگر ان کے بال چلے گئے تو تم بھی اس دنیا سے چلی جاؤ گی. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو لے کر کتنے زیادہ کانشیس ہیں. کون سا ان کو پتہ چلے گا کہ کارنامہ میرا ہے؟ بلکہ میں ایسا کرتی ہوں، میں ان کے بال غائب کر دیتی ہوں. یوں زہر لگتا ہے مجھے وہ نیلی آنکھوں والا بلا جب دیکھو حویلی میں گھومتا رہتا ہے. اور بیچارہ میرا طوطا بھی اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. میرا پیارا مٹھو، میرے جگر کا ٹکڑا. اس کے لہجے میں اپنے طوطے کے لیے بہت زیادہ پیار تھا. اچانک ہی اس کو یاد آیا کہ اس نے کل شام سے اسے دیکھا نہیں ہے. وہ اپنے مسئلوں میں اس حد تک الجھی ہوئی تھی کہ اسے مٹھو سے ملنے کا وقت ہی نہیں مل پایا تھا. وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور اچھلتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں گئی جہاں پر اس کا پنجرا موجود تھا. اس نے وہاں پر اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا رکھا تھا اور وہاں پر درختوں کی بھی کاٹ چھانٹ اس طرح سے کی گئی تھی کہ وہ کھل کر انجوائے کر سکے. لیکن جب وہ وہاں پر گئی تو پنجرا خالی تھا. اچانک ہی اس کی نظر مٹھو کے پروں پر پڑی ہوئی تھی جو کہ زمین بولتے اور تھوڑے ہی فاصلے پر مٹھو کی گردن بلے کے منہ میں تھی. اور وہ بلا کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کمال کا تھا. اس نے ایک زوردار چیخ ماری. چیخ کی آواز سن کر ملازم بھی وہاں پر آ گیا تھا. کیا ہوا بی بی صاحبہ؟ وہ دیکھو قاتل. ہائے میرے اللہ، میرا طوطا. ہائے میں مر گئی. میرا مٹھو، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا بچہ، میری اکلوتی اولاد. وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی تھی. ملازم کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اس کی آنکھوں پکار سن کر بلا بہت زیادہ گھبرا گیا تھا جس کا نام لوکا تھا اور وہ سب گھر والوں کا فیورٹ تھا. مگر اس کو ایک آنکھ بھی نہیں پاتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس لوکا نے اس کی مٹھو پر گندی نظر رکھی ہوئی ہے اور آج وہ اس کو اپنی خوراک بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا. میں اس لوکا کے بچے کو جان سے مار دوں گی. تم دیکھو میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں. اس کی تو میں گردن اڑاتی ہوں. وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی
جبکہ وہ اپنے منہ میں مٹھو کی گردن پکڑے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ مٹھو بیچارے تھوڑی ہی دیر پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی مالکن کا نام پکارنا نہیں بھولا تھا۔ نوری، وہ اس کو نوری کہہ کر پکارتا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اس پاس ٹیشو کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس کے آنسو رکے نہیں تھے۔ دل تھا کہ غم سے بھرا جا رہا تھا۔ دیکھا آپ نے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہتی تھی کہ مجھے مصطفیٰ کمال کے تیور ٹھیک نہیں لگتے ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا، لیکن آپ لوگ میری بات نہیں سنتے تھے۔ بس کر جاؤ، اس میں مصطفیٰ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب کچھ اس بلے نے کیا ہے، اور تمہیں بھی تو اپنے طوطے کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کو اکیلا چھوڑو؟ یہ اس کا اپنا گھر تھا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آزادی محسوس کرنا چاہتا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتی تو میں ہائے میرا مٹھو، یہ کہہ کر اس نے پھر سے واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے انتقام لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ بس کر، جو کسی قسم کی بے وقوفی مت کرنا۔ تم پہلے مصطفیٰ کی ریڈارڈ میں ہو، اگر تو آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں اسے ڈروں گی تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اب تو میرے طوطے کی موت کا بدلہ ہے جسے میں انہیں ہر حال میں لینا ہے۔ وہ ایک معمولی سا طوطا تھا نہیں، وہ میرا بچہ تھا، میری اولاد تھا۔ وہ اماں کا جوتا اٹھا تو وہ فوراً سے اپنے چہرے کو چھپا کر ہادی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں، آپ نے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ جائیں اور آپ کے جانے کے بعد میں اپنے مقاصد پورے کروں۔ تو میں جب تک میں سیدھا نہیں کرتی تب تک میں یہاں سے کبھی بھی نہیں جاؤں گی، اور شاید اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے تمہیں ٹھکانے لگاؤں اور پھر آرام سے اپنے رب کے گھر حاضری دینے کے لیے جاؤں۔ تمہاری تو ہر وقت مجھے ٹینشن ہی رہتی ہے، پتہ نہیں تم سے شادی کون کرے گا۔ چچی جان، اگر آپ کو سچ کہوں تو مجھے بھی یہی فکر رہتی ہے، کیونکہ خاندان کا کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں ہے جو اس کی حرکتوں سے واقف نہ ہو، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی شرارت کرتی ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور اسے پناہ مانگتا ہے۔ اس نے تو سبھی لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہادی کے بچے، جو تمہارے کرتوت ہیں وہ بھی ہم لوگوں کی نظروں میں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تم بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہیں ایک لڑکی مل جائے۔ وہ سرپٹا گیا تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سارے رازوں سے واقف ہے اور ٹھیک وقت آنے پر اس کے رازوں کو اس کے خلاف استعمال بھی کر سکتی ہے۔ مصطفیٰ جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوا تھا وہ اس کے سامنے ڈر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں سی سب لائی دیوار کی بن کر کھڑی ہو گئی ہو؟ مجھے انصاف چاہیے، وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی بولی رہی۔ کس طرح کا انصاف؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا تھا۔ آپ کے بلے نے میرے طوطے کو جان سے مار دیا۔ شکر ہے وہ تو راستے سے ہٹا، ورنہ اس نے چلا چلا کر دماغ کی دہی کر دی تھی۔ جب بھی سوتا تھا تو کھڑکی میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں بہتری ہوتی ہے۔ وہ میری جان تھا، تو پھر تمہیں کیوں نہیں کچھ ہوا؟ کیونکہ میں جب تک آپ کو ٹھکانے نہیں لگاؤں گی تب تک یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ واو، یہ تو پھر تم مر کر بھی نہیں کر سکتی ہو، کیونکہ مجھے ٹھکانے لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کچھ کہا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا کچھ کہہ سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، عجیب پاگل عورت ہو یار۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس گھر میں میری وہ عزت نہیں بچی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ سسرال میں کوئی میری عزت کر لے، پر میرا مٹھو، وہ جو بھی سوچتی تھی اس کی سوچ مٹھو پر ہی آ کر ختم ہوتی تھی۔ اگلے 3 دنوں تک اس نے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ 1-2 دن میں وہ سیٹ ہو جائے گی، لیکن جب اس کا غم 1 ہفتے تک محیط ہو گیا، وہ اگلے ہی ہفتے اس کے لیے ایک نیا طوطا لے کر آ گیا تھا، جو پہلے کی طرح ہی بولتا تھا اور اس کی رنگت
سب کچھ پہلے طوطے کی طرح ہی تھا۔ میں اس وقت تک اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی جب تک آپ اس کالے بلے کو اس حویلی سے نہیں نکال دیتے ہیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی جب میرے مٹھو کی گردن اس کے منہ میں تھی۔ یہ تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ اس حویلی سے جائے گا۔ وہ میرا وفادار بلہ ہے۔ اگر وہ میرے پاس نہ ہوتا تو تم کب کی میرے کمرے کا نقشہ بگاڑ چکی ہوتی۔ یہ سن کر وہ برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ چھپ کر اس کے کمرے میں گئی تھی تاکہ اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر سکے۔ ابھی اس نے اس کی کبڈ کو کھولا ہی تھا کہ بلہ اونچی اونچی آواز میں بولنے لگا تھا۔ وہ میاؤں میاؤں کر رہا تھا اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی تو بلے نے اس کے ہاتھ پاؤں پر کاٹ دیا۔ اس میں زور کا نہیں کاٹا تھا، بس صرف اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ناخن ہی لگائے تھے۔ لیکن سامنے بھی تو ڈرامے باز کھڑی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ یہاں پر ڈرامے بازی سے نہیں عقل مندی سے کام لینا تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر مصطفیٰ کمال لڑبڑا کر بیٹھا تھا۔ آدھی رات کے وقت اسے اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ پھر پوری رات وہ اسی کبڈ کے قریب ہی کھڑی رہی تھی۔ صبح کے وقت اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھی جبکہ اس کا چہرہ غصے سے پھولا ہوا تھا۔ 2-3 بار اس نے بلے کو وہاں سے غائب کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ 3 سے 4 بار وہ اس کو حویلی سے کافی دور پھینک کر بھی آئے تھے، مگر ابھی وہ گھر پر پہنچتے تھے اور بلہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتا تھا اور اس کو چیلنج کر رہا ہوتا تھا کہ تم جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کرو، مجھے یہاں سے اس وقت تک نہیں نکال سکتی جب تک کہ میرا مالک نہ چاہے۔ یار، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ تم نے جو کیمیکل بنایا تھا اس کے بارے میں کیا بنا؟ او شکر ہے تم نے مجھے یاد کروا دیا، وہ تو میرے ذہن میں ہی نکل گیا تھا۔ اب یہ کیمیکل میں اس کے بالوں میں ڈالوں گی اور پھر اس کے بال غائب ہو جائیں گے، دوبارہ کبھی بھی اس کے بال سر پر نہیں لگ پائیں گے۔ وہ گنجا ہو جائے گا اور تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں لڑکیاں گنجے مردوں سے شادی نہیں کرتی ہیں، بلکہ یہ تو ان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ محترمہ، یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ لڑکا امیر ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا امیر ہوگا تو لڑکیاں ہر حال میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی۔ انکل مراد کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ ان کی بیوی دیکھو، ان سے 25 سال چھوٹی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مصطفیٰ کمال کی چمچی ہو، تم ہمیشہ ان کا حصہ دو گی، لیکن میں ان کی چمچی نہیں ہوں۔ جب تک تم میرے ساتھ ہوتی ہو تب تک میں ہاں بھی لگا کرو۔ مجھے انکار کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ جی محترمہ، جیسے آپ کہیں، ہم تو غلام ہیں آپ کے۔ ہم تو آپ کا حکم ماننے کے علاوہ اور کر بھی کچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن پلیز مجھ پر ایک احسان کر دینا، یہ کیمیکل میرے بالوں میں مت ڈالنا۔ اگلے دن وہ بوتل اٹھا کر مصطفیٰ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو کہ گہری نیند سو رہا تھا۔ بلہ بھی تھوڑے ہی فاصلے پر سو رہا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور شکر بھری سانس خارج کی۔ جیسے ہی وہ بوتل لے کر اس کے سر پر کھڑی ہوئی اور تھوڑا سا کیمیکل اس کے بالوں میں ڈالنے لگی تھی کہ ڈھکن کھل گیا تھا اور پوری بوتل اس کے منہ کے اوپر کھل گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پھر سے اٹھ گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں ان کو گنجا کرنا چاہتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ناک اور آنکھیں غائب ہو جائیں۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ دراصل اس بوتل میں کیمیکل نہیں بلکہ پانی موجود تھا۔ ندا جانتی تھی کہ وہ بے وقوفی کرے گی، اسی وجہ سے ندا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس بوتل میں سے کیمیکل نکال دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں آرام کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیوں ہر بار میری نیند میں خلل ڈالنے کے لیے آ جاتی ہوں؟ وہ آپ پلیز جلدی سے جا کر منہ دھو لیں۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد زور زور سے کھینچنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میرے بال کیوں کھینچ رہی ہو؟ وہ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ تو فکس ہے، یہ تو ہل ہی نہیں رہے۔ جو کیمیکل میں نے ڈالا تھا اسے تو بال جڑ سے ہی نکل آتے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کیمیکل کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا تم مجھے گنجا کرنا چاہتی تھی؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اب یہاں سے چلتی ہوں۔ رکو یہاں پر، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تم سے حساب لینا ہی پڑے گا۔
اس نے کینچی اٹھائی تھی۔ جیسے اس نے کینچی اس چھوٹی سی لڑکی کے بالوں پر رکھی، وہ اونچی اونچی آواز میں منہ کھول کر رونے لگی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، بڑی مشکل سے میں نے اپنے بال لمبے کیے ہیں، اگر یہ کٹ گئے تو ہمیں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، پلیز پلیز۔ وہ نان اسٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو کس طرح سے ڈرائیں۔ اگلی بار اگر تم نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی شرارت کی تو تمہارے بال کاٹ دوں گا، بلکہ تمہیں گنجا کر دوں گا۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ندا اس کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو؟ لگتا ہے یہ سب کچھ تم نے کیا ہے نا؟ آف کورس میں نے کیا۔ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، اور آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ او یار سنو تو، میری بات تو سنو۔ کہاں جا رہی ہو؟ ندا ہنستے ہوئے اس کو پکارنے لگی تھی۔ وہ غصے سے تن فن کرتی دادی جان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دادی جان، آپ میری ایک بات سنیں۔ جی جی بولیں بیٹا، ہم آپ کی بات سننے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں، وہ طنز کرتے ہوئے بولے تھے۔ آج کل سب لوگ ہی اس پر طنز کرنے لگے تھے، مگر وہ کہاں ان کی باتوں کو مائنڈ کرتی تھی۔ اس کے سارے دکھ پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ اس نے دوست کے گھر جانے کی بات جب مصطفیٰ کمال سے کی تو مصطفیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ اپنی شوہر کے گھر جا کر کرنا۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ مصطفیٰ کمال کو دادی کے ہاتھوں ذلیل کروائے، مگر جب دادی نے اس کی عزت افزائی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ ان کی شادی حویلی کی ملازمت سے کر دیں، وہ اسی قابل ہے۔ اس طرح سن کر دماغ بھی ٹھکانے پر آ جائے گا۔ پتہ نہیں وہ خود کو سمجھتے کیا ہیں، ہر وقت ہی غصہ کرتے رہتے ہیں، جلاد کہیں گے۔ بس کر جاؤ، کیوں ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی ہوں؟ دادی جان، میں جو کچھ بھی کہتی ہوں سچ کہتی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ بات ان کے منہ پر کہنے کے لیے بولیں تو میں ان کے منہ پر بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ میری زندگی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہے، ابھی تو کچھ بھی کنٹرول میں نہیں کیا میں نے، ابھی تو بہت کچھ کنٹرول کرنا باقی ہے۔ مصطفیٰ کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ ارے آپ یہاں پر آئیے، بیٹھیے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دادی جان سے آپ کی ہی تعریفیں کر رہی تھی، میں ان کو بتا رہی تھی کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ تو سب کچھ میں نے اپنے کانوں سے سن لیا، تمہیں مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے دادی سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کو جو کہنا ہے آپ میرے سامنے ہی کہہ دیں۔ دادی جان، اس کو بولیں کہ یہ یہاں سے جائے۔ نور انہوں نے اسے گھوڑا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دادی جان، میں نے آپ کی باتوں پر غور کیا اور میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آمنہ بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی بالکل، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم کسی کی وجہ سے مجبور ہو کر تو یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہو؟ بالکل بھی نہیں دادی جان، یہ فیصلہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی مجھے پسند ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ سدھر جائے، اور اسے کیسے سدھارنا ہے یہ بھی مجھے پتہ چل گیا ہے۔ جب تک اس کو سزا نہ دوں تب تک اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا۔ جب بھی وہ غلطی کیا کرے گی اس کو اس کے کیے کی سزا ملا کرے گی، لیکن یہ سب کچھ میں نکاح کے بعد کروں گا۔ نکاح سے پہلے میں اس پر سختی کرنے سے گریز کروں۔ بس بیٹا، اس کو کبھی بھی تکلیف نہ دینا، نہ جسمانی اور نہ ذہنی۔ اس کو ہمیشہ محبت دینا جس کی وہ حقدار ہے۔ اور جہاں تک ان شرارتوں کا سوال ہے وہ بھی چھوٹی ہے، نادان ہے، اور یہ اس کی عمر کا بھی تقاضا ہے۔ اس عمر میں سب لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں، سبھی شرارتی ہوتی ہیں، ہر کسی کے سر پر بغاوت کا بھوت سوار ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو یہ بھوت اتر جاتا ہے۔ بس دادی جان، مجھے اب اس کے ساتھ بغاوت کا بھوت اتارنا ہے۔ نور کو جب پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ جلاد سے ہو رہی ہے تو اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا دی تھی۔ میں مر جاؤں گی، بلکہ میں ایسا کروں گی میں زہر کھا لوں گی، میں حویلی کی چھت سے کود جاؤں گی۔ دادی جان، الزام آپ لوگوں کے سر پر آ جائے گا، پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی۔ آپ تھوڑا سا تو لحاظ کریں۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟
جو آپ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں؟ اس نے اپنی امی کے سامنے بھی مگرمچھ جیسے آنسو بہائے تھے، مگر اس کی امی نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ سب کچھ بچپن سے ہی طے تھا، اور وہ تم سے نفرت نہیں کرتا بلکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والے اپنے محبوبوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے ہیں۔ جب دیکھو مجھے ڈانٹ ہی رہتے ہیں۔ شادی کے بعد اس نے میری زندگی جہنم بنا دینی ہے۔ ایک دن وہ اپنی امی سے اس کے معاملے پر بحث کر رہی تھی کہ مصطفیٰ کو دیکھ کر فوراً سے چپ ہو گئی۔ آنٹی، مجھے اسی سے ضروری بات کرنی ہے، کیا مجھے اجازت ہے؟ ہاں بیٹا کرو، 2 دن پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں اتنا ظالم ہوں؟ کیونکہ آپ نے مجھ پر ہمیشہ ظلم ہی کیا ہے۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی نہیں کر رہا ہوں۔ تو مجھے واقعی اچھی لگتی ہو، مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی ہوں۔ بچپن سے ہی یہ بات مجھے بتا دے، اور میں نے اسی وجہ سے کبھی کسی عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں لی ہے۔ میرے ذہن میں تمہارا ہی خیال ہوتا ہے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی مرد کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی، نہ ہی کسی مرد نے اس کو اپروچ کیا تھا۔ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ اب چاہے جانے کا احساس بہت ہی انوکھا اور پیارا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو۔ وہ اسے پیار کا اظہار کر کے گیا تھا، وہ اسے اپنی پسندیدہ عورت کہہ کر گیا تھا، وہ اسے یہ باور کروا کر گیا تھا کہ جب تک وہ اس کا دیدار نہ کر لے تب تک اس کا دل اچھا نہیں گزرتا۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے نہیں تھیں، یہ ساری باتیں اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور اس کی ذات میں انوالو بھی ہونے لگی تھی۔ مصطفیٰ کمال کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز جس کو زہر لگتی ہے، وہ ایک ایک بات اپنی دادی جان سے پوچھتی تھی۔ مصطفیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اگر ذرا سے بھی محبت ہی جائے تو وہ لڑکی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن مصطفیٰ نے بھی جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ واقعی اس کو پسند کرتا تھا، بس اس کی شرارتوں کی وجہ سے عاجز آ گیا تھا۔ اس دن جب وہ گھر واپس آیا تو وہ کچن میں موجود مصطفیٰ کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش بنا رہی تھی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ تم نے مصطفیٰ کو نہیں بتانا کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کو پسند آئے گا یا نہیں۔ ابھی تک ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ رخصتی بھی کروا لے گا، کیونکہ اس کی بیوی میں میچورٹی بھی آ چکی تھی۔ مجھے تو خوشبو سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ میری بیگم کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، اس کے انتہائی قریب آ کر بولا تھا۔ وہ زور سے پلٹی تو اس کی ناک مصطفیٰ کے سینے سے جا کر ٹکراتی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ آپ نے میری ناک توڑ دی۔ ایسے کون ایک دم سے پیچھے سے آتا ہے اور ڈراتا ہے؟ اب تمہیں ان چیزوں کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی قربت کو محسوس کرتی ہوئی لال ہونے لگی تھی۔ ویسے تم شرماتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، اور میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہیں شرماتی ہوئے دیکھ لوں گا۔ میں نے بھی کبھی اپنے خوابوں میں نہیں سوچا تھا کہ میں جلاد کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر دوں گی۔ شوہر ہوں تمہارا، تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے۔ وہ آنکھیں گول گول گھمانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر کھل کر مسکرا دیا۔ جا ہاں، وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ مصطفیٰ نے اس کی نادانیوں کو، اس کی بے وقوفیوں کو قبول کرنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ محبت میں ایکسیپٹنس سب سے شرط ہوتی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا مایوس ہو جاتا تھا تو اسے خود ہی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا تھا۔
اور اگلی بار وہ اس کام کو کرنے سے پہلے ہی 100 بار سوچتی تھی، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ شخص کو اپنے آپ سے مایوس نہیں کر سکتی تھی۔ 1 سال کے بعد بہت ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی رخصتی ہوئی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی سنگت میں خود کو خوش قسمت ترین عورت تصور کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔